اللہ سے دوستی لگاؤ. اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ. ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف. اور میرا اللہ کیا من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہوں تائیں کتھے آؤں؟ آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں. کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم مرحبا؟ اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا. میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں. وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا
کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا، یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ ایک شخص آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 لڑکیوں، اب یوں کیا ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ مارا ماتھے پر، اوف 70 بچے، اتنی درندگی۔ تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں۔ تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو، اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، ممبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی۔ صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے بندو، اے میرے بندو، کون سے بندے جو سارے رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو،
میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، تو گھٹنوں تک اندر چلے گا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلے گا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں گا، انہوں میں چھڑ دے مڑا ہے، اور اس میری منت ہی نہ کی۔ تو میرے بھائیو، 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں، میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، توبہ کی نیت کرتے ہو، یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی، اگر ہو جائے ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے، جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے، ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی، میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے، شراب بیچنے والا کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتی، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتی، گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ پہ ہی معاف کر دے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی، انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف، کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر شے چھوڑ دوں گا، اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا، دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا،
جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے, اس سائیڈ سے دور ہے, یہ یہاں گرا پڑا پانی, یہ یہاں گرا پڑا تھا, گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا, اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ, میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو, گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے, اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں, کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا, تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا, تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون, ہمارا نبی کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے گھر کا کیسا تھا نظام, باہر کا کیسا, ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو, تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا, آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو, آج توبہ کرو, آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو, تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے, اللہ خوش ہو گیا, فرشتے خوش ہو گئے, جنت سج دھج گئی, جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں, آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے, تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے, تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے, تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے, پتہ کرو علماء سے کیسے کروں, گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے, گناہ معاف ہو گیا, پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری, اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا. کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو,
ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت له، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ۔ جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتہ چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی سمجھے کہ اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا۔
ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے، آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے، ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ جو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ، یا اللہ۔ ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے۔ او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔